बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं अब असमतुल्लाह नियाज़ी मेरा नाम है। मैं आल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट का चेयरमैन भी हूँ और एक नियाज़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज मैं खुश इसलिए हूँ कि जो है एक नेकी का काम, एक ऐसा काम जो अल्लाह ताला ने मुझसे करवाया है कि मेरे भाई बेटा मेरा ये मदनी साहब, इनके पास इनके वालिदैन से मेरे वालिद साहब के दरीना ताल्लुकात थे। मैं इनके पास आया और इन्होंने मेरी बात को रखा और इस एक जो इसका इस्लामी एक फ़ितना बनने वाला था, जो लोग इस फितने को हवा दे रहे थे, वो चाहते थे कि ऐसा कोई काम हो और जो है हवा फैले और पाकिस्तान के हालात ख़राब हों। तो मैं इनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, इनका शुक्रगुज़ार भी हूँ कि इन्होंने मेरी बात को रखा और अल्लाह और के रसूल की खातिर फ़ी सबीलिल्लाह मैंने इनकी वालदा से कहा, इनकी वालदा ने इनको हुक्म दिया कि ये काम जो है, इस काम के लिए जो देर करने की बजाय इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, ताकि कोई ऐसी क़ुव्वतें ऐसा कोई इंतशार जिससे पहले या मुल्की कोई ऐसे मसाइल खड़े हों, उसके लिए फौरी तौर पर इनको हुक्म दिया और इन्होंने उस हुक्म को माना और मेरी दरख्वास्त को माना। तो आज का ये दिन है, मेरे साथ इस वक्त जो जिनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, वो उनके वालिद साहब भी मौजूद हैं, वो ख़ुद भी मौजूद हैं, उनके भाई भी मौजूद हैं और वो भी इंशाअल्लाह आपसे बात करेंगे। जो ये जितना भी जो कुछ हुआ इस मामलात में, कोई भी मदनी साहब के साथ जिस किस्म की ज़्यादती हुई या कोई किसी किस्म की इल्ज़ाम तराशी हुई, किसी किस्म की कोई और बात जो भी हुआ, उसके लिए मैं सब मीडिया के सामने, सब बुज़ुर्गों के सामने माफ़ी मैं अपनी तरफ से भी मांग रहा हूँ और इनकी तरफ से भी माफ़ी का दरख्वास्त पेश कर रहा हूँ मदनी साहब को। अल्लाह ताला इनको इसका जज़ाए खैर अता फ़रमाएगा। इनके वालिद साहब हैं, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮਾफ़ी ਦਾ लफ्ज़ सुनना नहीं चाहता। मेरे 23 साल हो गए ने, वालिद साहब फौत हुए, तो आप मेरे बाप की जगह पे आप लफ्ज़ माफ़ी ना कहें। ये बोलते हैं कि जैसे ये बेटा है, आप भी मेरे बेटे हैं, मुझे इतने ही लफ्ज़ काफ़ी है। मैं आप मेरे घर में आ गए हैं, तो मेरे घर में 23 साल से मेरे बाप का साया नहीं है, तो आप आ गए हैं, तो मैं आपको अपनी ये जो जगह है ना, मैं जैसे वो आपका बेटा है, आप उसकी खातर आएँ, मेरे खातर तो मेरा बाप नहीं आ सकता, मेरा तो बाबा दुनिया से जा चुका है। तो आगे वो भी बोलते हैं। अल्लाह तुम सलामत रखे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे से जो भी गलती हुई है, जो की भी प्रॉब्लम थी मेरी और मदनी की, जो कोई भी डिफरेंस है, आई अपोलोजाइज टू नासिर मदनी साहब। और मेरे भाई हैं, ये मेरे 7th ब्रदर है। थैंक यू वेरी मच। सॉरी मैं आलम दीन की एक इज़्ज़त रखता हूँ। आई रिस्पेक्ट दिस पर्सन। आलम दीन की इज्जत करता हूँ। इसमें ये है कि जो ये एक सवाल बाद में करेंगे, अभी इधर थोड़ी सी पूरी मुकम्मल इंटरव्यू हो जाना है। एक मिनट, सवाल और जवाब बाद में। एक मिनट। ये अब्दुल बासित साहब शेखपुरी साहब हैं, मैं बाद में अपना देता हूँ। नामदू व नसल्ली अला रसूल करीम। हज़रात, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का शोबा तबलीग का मैं सरबराह हूँ, नाज़िम तबलीग पाकिस्तान हूँ। हमारी जमात के सरबराह सेनेटर प्रोफेसर साहिद मीर साहब और सेनेटर जनाब हाफिज़ुल करीम साहब हैं। हमारी जमात का जो भी मिशन है, वो ये दावती फ़िक्री मिशन है। हम कतन तशद्दुद के कायल नहीं हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि हम अपने कारकुनों का तहफ़्फ़ुज़ जानते हैं और हर तरह हम मैदान में खड़ा होना जानते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि जो आदमी हमारे घर चल कर आ जाए, और बिलखसूस नियाज़ी साहब हमारे बड़े काबिल एहतराम हैं, वो भी तशरीफ़ लाए हैं, तो हम इस मौका पे, जैसे कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत है कि ऐसे हालात में जब कोई आता है तो दरवाज़े पे तो माफ़ कर देते हैं। माफ़ी देने वाले को अल्लाह ताला शान से नवाजते हैं। मुझे पता है कि इंशाअल्लाह मदनी साहब को अल्लाह ताला मज़ीद ऊँची परवान उड़ाएगा और अल्लाह शान देगा। तो इसलिए
یہ جو ان کا نصب العین ہے، جو ان کا مشن ہے دعوت و فکر، اور جو بغیر تشدد کے، بغیر جھگڑے کے جو سسٹم ہم چلا رہے ہیں، ہم انشاءاللہ اس لائن پہ گامزن رہیں گے. اللہ ان کو کامیاب فرمائے. یہ لام نعرہ تکبیر، مولانا ناصر مدنی صاحب. نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد. آج بہت ہی یہ خوشی کے لمحات ہیں. قائد محترم علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب کے حکم پر پاکستان علماء کونسل کا ایک پورا وفد جو ہے وہ علامہ ناصر مدنی صاحب کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے کے لیے ان کی رہائش گاہ پہ آج یہاں پہ حاضر ہوا ہے. ہم نے پہلے بھی پاکستان علماء کونسل کے پلیٹ فارم سے ان کے تحفظ اور ڈیفینس کی آواز اٹھائی تھی. ہم اس وقت بھی علامہ صاحب کے ساتھ تھے، ہم آج بھی علامہ صاحب کے ساتھ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان موجودہ حالات کے اندر جو پوری دنیا کے اندر جو حالات بنے ہوئے ہیں، علامہ صاحب نے یقیناً یہ اپنے بڑے پن کا اظہار کیا ہے. حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر انہوں نے عمل کیا ہے. یہ عالم دین ہیں اور معاشرے کے اندر عالم دین کی ایک عزت ہے، اور ان کا یہ بڑا پن ہے جس کا آج انہوں نے اظہار کیا ہے. میں پاکستان علماء کونسل کے پلیٹ فارم سے بھی ان کو اس عمل پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. علامہ صاحب ایک دین کے مبلغ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. اور ان حالات کے اندر ان حضرات کا آنا، معافی مانگنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن علامہ صاحب کا معاف فرما دینا یہ بہت بڑا پن ہے. اس پر اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر بھی عطا فرمائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ علامہ صاحب کی جو عزت ہے، جو مقام ہے، جو شان ہے، وہ تو بڑا ہی ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر علماء کا شان جو ہے وہ بھی بڑا ہے. علامہ ناصر مدنی صاحب کو اللہ تعالیٰ مزید دین اسلام کی جو تبلیغ کرنے کی، جو اشاعت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. میں ایک بار پھر آخر میں علامہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. باتیں ہوتی رہیں گی علامہ صاحب، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑے پن کا اظہار کیا ہے. آخرت میں بھی جزا ملے گی، اور انشاءاللہ جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو مظلوم لوگ ہیں، جن پر زیادتی ہوتی ہے، ہمیشہ عزت بھی انہی کی ہوتی ہے، مقام بھی انہی کا ہوتا ہے، شان بھی انہی کی ہوتی ہے. علامہ صاحب آپ پہلے بھی ہمارے دل میں تھے، آپ آج بھی آپ ہمارے دل میں ہیں. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ ہمارے دل میں رہیں گے. اور آج کے اس مسرت اور خوشی کے جو لمحات ہیں، پاکستان کی عوام بھی اور پاکستان کے جو لوگ باہر ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو صلح گو ہے، جو اعتدال پسند ہے، جو اس بات کو پسند کرتا ہے معافی کو، یقیناً ہر ایک ساتھی جو ہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو وہ خوش ہے. اللہ تعالیٰ علامہ ناصر مدنی صاحب کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے. یہ ہمارے کانا کے ناظم صاحب مستانہ صاحب کا مختصر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس یونین کونسل کا ناظم ہوں، محمد رمضان مستانہ میرا نام ہے. میں ان دونوں پارٹیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کے دن، اور مدنی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھے انسان ہیں. اتنی بڑی اللہ نے ان کو عزت دی ہے، اور ان کا اتنا بڑا دل ہے جو آج آپ سب دوست دیکھ رہے ہیں. میری طرف سے دونوں گھر والوں کو مبارک ہو. شکریہ، مہربانی. جی میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج ہم نے خوشی کا جو موقع دیکھا ہے، یہ جو مسرت کے لمحات ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں نیازی صاحب، ان کی محنت ہے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دو فریقین کے درمیان جو شخص صلح کرواتا ہے اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کا ثواب دیا ہے، اس پر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب فرمائیں گے، اور آخرت کے اندر جو جزا ہے وہ تو ہے. ہم آپ کو بھی آج اس پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہاں جی، حج کا ثواب مل گیا آپ کو، ماشاء اللہ. آج جو یہ ایکٹ ہوا ہے، اپنا مدنی صاحب نے اپنے مخالف فریق کو معاف کیا ہے، یہ معاشرے کے لیے ایک لیسن ہے. اور آپ سب اپنی اپنی جگہ جدھر بھی ہیں یہ صلح کی کوششیں کریں، اور یہ اپنی غلطی کو مان کے انسان بڑا ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا. تو یہ مدنی صاحب نے آج معاف کر کے اور انہوں نے اپنی غلطی مان کے ایک بڑے پن کا دونوں پارٹیوں نے ثبوت دیا ہے، جس کا ہم ان تمام فریقین کے بے حد مشکور ہیں. جی السلام علیکم، نحمدہ و نصلی علی رسول النبی الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین.
پاکستان میں میرے جتنے خطابات ہیں سب سے زیادہ برداشت پہ ہوتے ہیں کہ امام زین العابدین نے اپنے باپ بابا حسین کے قاتلوں کو پانی پلایا، تو یہ تو ہمارے کلمے والے بھائی ہیں، ہمارا مسلمانی والا رشتہ ہے۔ تو بھائی رضوان گجر صاحب، عمران صاحب اور الیاس صاحب والد صاحب، ان کے والد صاحب وہ میرے باپ کی عمر کے ہیں، تو میں تو ان کے سفید بالوں کی دیکھ کے قدر کرتا ہوں اپنے گھر میں آج دیکھ کر، کیونکہ ہمارے گھر میں یہ سفید بال نہیں ہیں۔ میری والدہ ہیں، اللہ ان کو صحت والی ایمان والی زندگی دے۔ تو میں اپنے اس گھر میں سرگودا سے میرے دوست ہیں بہت دیرینہ، جناب عزت مآب عارف کوہلی صاحب سرگودا چیئرمین ہیں، سیاسی رہنما ہیں، ان کے ریفرنس سے میرے تک بہت یہ سٹرگل پہنچی۔ ان میں سے کچھ تفتیشوں میں بھی عصمت اللہ صاحب نیازی جو سکائی وے اور ٹرانسپورٹر ہیں، نیازی ٹرانسپورٹر، ان کے رویے نے مجھے یہاں تک بدلا کہ انہوں نے وہاں بھی پیار سے بلانے کی کوشش کی، اور عصمت اللہ نیازی صاحب وہ عارف کوہلی صاحب اور ان کے بیٹے کے ذریعے میرے تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ لوگ قتلوں کی دشمنیوں پہ سلو کرتے ہیں، تو میرا تو مشن ہی ہے کہ میں اسلام کی تعلیم دیتا ہوں اور روز لوگوں کو کہتا ہوں کہ میرے نبی نے کیسی لوکی پتھر مارن وہ دعا دیوے، اتشانہ نے مدنی سرکار دیاں، سارے دنیا والے پڑھو کلمہ تانگا رکھو مدینے نو چاند دیاں۔ تو میں میڈیا کی موجودگی میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں، میرے ساتھ میرے بہت ہی دیرینہ دوست عزت مآب عبد الماجد چودھری صاحب اور عزت مآب جناب عبد الحفیظ صاحب، یہ میرے وکیل نہیں ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، اور وکیل ہر جگہ ساتھ نہیں ہوتا۔ آج میرے بائیں طرف کھڑے ہیں یہ تو دو بجے تک میں نہیں سوتا تھا، 2 بجے تک یہ نہیں سوتے تھے۔ ان کی موجودگی میں علامہ عبد الباسط صاحب شیخ پوری میرے کسی جماعتی لحاظ سے دوست نہیں ہیں، میرے ایک عقیدت والے رشتے سے دوست ہیں کہ ان کے گھر سے ہم نے علمی فیض پایا، حافظ عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر سے، اور پھر جناب علامہ اسد الرحمان صاحب، یہ علامہ طاہر اشرفی صاحب کے نمائندے جامعہ منظور الاسلامیہ لاہور سے میرے گھر تشریف لائے۔ میں ان سب کی موجودگی میں میڈیا کے دوستوں کے سامنے سب سے پہلے جتنے فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ اور ٹک ٹاک پہ جن دوستوں نے، میرے چنوں نے، میرے مکھنوں نے میرے لیے آواز اٹھائی، اور تمام اسلامی جماعتیں اور سیاسی جماعتیں اور دینی جماعتیں اور جتنی جماعتیں، بلکہ سکھ کمیونٹی اور ہندو اور جتنے مسیحی برادری، پادری صاحب اور ننکانہ صاحب سے یہ کلیان سنگھ صاحب جو بھی میرے گھر میں آئے، میرے لیے آواز اٹھائی، جتنی جماعتیں آئیں، پروفیسر عزت مآب ساجد میر سینیٹر صاحب کے سمیت وہ سبھی، اور سینیٹر سراج الحق صاحب، جماعت اسلامی نے بہت سٹرگل کی، سبھی جماعتیں میں آج اپنے یہ فیس بک، واٹس ایپ، ٹک ٹاک اور یوٹیوب اور خاص کر کے یہ میڈیا کے جتنے نمائندے کھڑے ہیں ان سب کو سلوٹ کرتا ہوں کہ میرے لیے آپ نے آواز اٹھائی، اور آج یہ جتنے بزرگ میرے گھر میں تشریف فرما ہیں سلو کرانے کے لیے آئے اور سلو کرنے کے لیے آئے، یہ کھاریاں سے ہمارے مہمان ہیں، اور کھاریاں سے ان کے لیے ہمارے دروازے ساری زندگی دل کے بھی کھلے ہیں اور دماغ کے بھی کھلے ہیں اور پیار کے بھی کھلے ہیں، اور میں صدقے دل سے، چونکہ وہ بھائی تو زیادہ اردو میں بات نہیں کرتے، زیادہ انگلش بولتے ہیں، رضوان صاحب میرا چاننے کا ہے میرا مکھن، ہاں میرا مکھن، تو یہ بھائی ہے، میں عالم ہاں، بھائیاں اگر کوئی غلطی کر لین، زیادتی ہو گئی، جو انہاں الزام میرے تے لائے، اج وہ سارے دھون واسطے میرے گھر آئے، رات انہاں دے مرشد بلاوڑا شریف تو عزت مآب حق خطیب صاحب میرے گھر تشریف لائے۔ میں سب کی عزت کرتا ہوں اور سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اس فساد والے معاملے سے نکل کر، چونکہ یہ لنڈن پلٹ انسان ہیں، کبھی کبھی پاکستان میں مہمانوں کے طور پہ آتے ہیں، تو انہوں نے اچھے پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ کسی کے گھر جانا یہ حضور کریم کی سنت ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ بڑے پن کا مظاہرہ کر کے میرے بزرگ عزت مآب
चौधरी इलियास गुज्जर साहब, क्योंकि मेरी ज़्यादा दोस्तियाँ भी गुजरों से हैं, ये लाहौर में ज़्यादा गुज्जर मेरे दोस्त हैं, तो मैं आपको अपने घर में खुशामदीद कहता हूँ। और असमतुल्लाह न्याजी साहब और अब्दुल माजिद चौधरी साहब, अब्दुल हफीज़ साहब और नाज़िम मस्ताना साहब हमारे घर में, हमारे इस इलाके की शान है, पहुँचे हैं। मैं इन सब की मौजूदगी में आले रसूल सैयद ज़ाहिद हुसैन शाह साहब ने असमतुल्लाह न्याजी साहब के पीछे रहकर बहुत मुझे मजबूर किया और कायल किया कि आप बुज़ुर्गों को मत मोड़ना। तो ज़ाहिद साहब आले रसूल हैं, इधर पास खड़े हैं मेरे पास, ये मेरे भाई हैं। मैं सब की मौजूदगी में ऐलान करता हूँ कि इनके साथ जो भी मेरी रंजिश थी, इन्होंने जो इल्ज़ाम तराशी की, मैं उसको बर्दाश्त करके आज यहाँ तक पहुँचा। और इनके बड़े भाई की मौजूदगी में इमरान साहब की और इलियास साहब, इनके वालिद साहब की मौजूदगी में भाई रिजवान को और इनके साथ जितने लोग थे उनको अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में माफ़ करता हूँ। और इंशाअल्लाह मैं इसमें ये ऐलान करना चाहता हूँ कि आइंदा उम्मीद रखता हूँ कि ये सुलह दीन इस्लाम वाली हो, दिल वाली हो। आइंदा ज़िंदगी में ऐसी कोई शार ना फूटे कि जिसके बाद हम दोबारा फिर इसी मुहाज पे खड़े हों